بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ شکر، نعمتوں کا شکر کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ شکر کی روش ہر حال میں اپنانی چاہیے، کیونکہ جس وقت کوئی بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کی لاکھوں نعمتیں اس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ مثلا اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو عین اسی وقت بقیہ اعضاء سلامتی نعمت نہیں؟ یقیناً ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف، تنگی یا مشکل در حقیقت نعمت ہوتی ہے، جیسا کہ مال و دولت کی کمی باعث تکلیف ہے، حقیقت میں یہ اکثر لوگوں کے حق میں نعمت ہے، کیونکہ ان پر رزق کے دروازے کھول دی جاتے ہیں تو وہ ظلم و ستم، عیاشی و فحاشی، معافی اور گناہوں، فتنہ فساد میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا، اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین پر فساد پھیلاتے، اور اسی پر دوسرے پہلو سے یوں کر لیا کہ وہ کار نعمت ہے۔ جیسا کہ کار چلا کر ایکسیڈنٹ ہونے سے انسان ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے، کیا وہ مال و دولت کی فراوانی نعمت ہے؟ جیسے لوٹنے کے لیے ڈاکو اہل خانہ کو جان سے مار دیں، ان مثالوں کا یہ مقصد نہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا جس حالت میں ہم ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بہتری کے لیے ضرور کوشش کی جائے، وظائف کیے جائیں، اللہ سے مانگا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا جائے۔ آپ کے لیے ایک ایسا عمل لائے ہیں کہ شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کریں گے، اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگیں گے اتنا عطا ہو جائے گا۔ وہ عمل قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ کوثر کا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو بہت سارے سورہ کوثر کے وظائف بتائے، جن کو کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ میرے شیخ نے مجھے 5 سال قبل بتایا تھا۔ الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا جو بھی پریشان حال دنیا ہے، تم ان کو انعام کے طور پر یہ وظیفہ دے دینا، اور ان سے کہنا سورہ کوثر کا یہ وظیفہ صرف 3 دن جاری رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ اگر میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی، شوہر کا خیال نہیں رکھتی، یا شوہر اپنی بیوی فیملی کا خیال نہیں رکھتا، ہر وقت گھر میں لڑائی لگی رہتی ہے، گھر کا سارا ماحول خراب ہو چکا ہے، تو بھی آپ سورہ کوثر کے اس عمل کو صرف 3 دن کریں، انشاءاللہ چوتھے دن آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی وہ پریشانی اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ میاں بیوی کے مسائل کے علاوہ اولاد کے مسائل، اولاد کہنا نہیں مانتی تو بھی سورہ کوثر کا یہ عمل کریں۔ گھر میں بے روزگاری ہے، جوان بچے گھر میں موجود ہیں اور وہ نوکریوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، تو بھی اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد سے بچوں کو نوکری بھی مل جائے گی اور کاروباری مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میرے شیخ نے جب یہ وظیفہ مجھے دیا، میری زندگی میں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں، اور یہ وظیفہ میں نے جس کو بھی دیا ان کی زندگی بدل گئی، لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ اس صورت کے حوالے سے بھی ماہ رمضان ہی کی کارگزاری ہے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بہن کا مجھے میسج آیا، وہ کہنے لگی میرا بیٹا نافرمان تھا، آپ نے سورہ کوثر کا جو عمل تھا اس سے وہ میرا کہنا ماننے لگا، الحمدللہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ پھر اسی وظیفے سے میرا 3 سال پہلے زیور گم ہو چکا تھا، ہم نے پورے گھر کی تلاشی لی، وہ زیور نہیں ملا۔ پھر جب سے آپ نے وظیفہ بتایا، میں نے سورہ کوثر کا یہ عمل کیا، الحمدللہ اس عمل سے زیور مجھے مل گیا۔ پھر ابھی اسی وظیفے کا رمضان کا واقعہ آپ کو سناتی چلوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کسی بیان میں میری یہ بات اسلامک ٹیچر کے تمام دوستوں اور بہنوں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ ان کا بھی اس وظیفے پر ایمان تازہ ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ تھا 2019 کا رمضان، گرمی بہت تھی مگر برف نہ بن رہی تھی۔ میں نے اپنے میاں کو کہا کہ فریج خراب ہو گیا ہے، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں،
رمضان بھی ہے، کسی کے گھر سے 3-4 دن برف منگوائی مگر گزارا مشکل سے ہوتا۔ 2 کول برف ہوتی تھی، نہ دودھ ٹھنڈا ہوتا نہ پیاس ختم ہوتی۔ میں نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے سورہ کوثر کا یہی وظیفہ جو آپ نے بتایا تھا اس کو شروع کیا۔ الحمدللہ آپ یقین مانیے میں نے فوراً وضو کیا اور سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کیا۔ اپنے میاں کو کہا کہ آپ بھی پڑھیں۔ ہم دونوں نے یہ عمل توجہ سے کیا، عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ کر یہ عمل کیا۔ صبح میں جب سحری بنانے کے لیے اٹھی تو ہمارا فریج ٹھیک چل رہا تھا، برف بہت جم گئی تھی۔ 3-4 دن بعد پھر ہمارا فریج بند ہو گیا، پھر بھی ہم نے سورہ کوثر کو پڑھا، پھر ٹھیک سے چل رہا ہے۔ اب الحمدللہ سال ہونے کو ہے، یہ ہمارا فریج دوبارہ خراب نہیں ہوا۔ میرا مکمل یقین ہے اللہ کریم کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اسلامک ٹیچر، میں نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے اپنے لائف میں ایسے ایسے معجزات دیکھے کہ کبھی بھی خود حیران رہ جاتی ہوں۔ جب میں کوئی بھی خواہش کرتی ہوں تو اس عمل کو کرتی ہوں، جیسے ہی خواہش پوری ہو جائے سر سجدے میں رکھ کر اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، یہ سورہ کوثر کی پہلی کارگزاری نہیں، بہت ساری کارگزاریاں ہیں جنہیں سنانے کو دل چاہتا ہے، مگر ہمارے اکثر بہن بھائی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ گلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلامک ٹیچر آپ کے وظائف بتانے کا دورانیہ بہت کم اور دیگر باتیں کافی لمبی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بور ہو جاتے ہیں۔ ہماری لمبی باتیں آپ کی وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ آپ کو پوری بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے، تاکہ وظیفہ کرنے میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ پیش آئے۔ اب میرے شیخ کا بتایا ہوا سورہ کوثر کا وظیفہ سن لیجئے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کی حاجت پہلے ہی دن پوری ہو جاتی ہے پھر بھی 3 دن آپ نے اس وظیفے کو شکرانے کے طور پر جاری رکھنا ہے۔ وظیفہ غور سے سن لیجئے۔ آپ 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو شروع کر دیں، پھر نماز عشاء پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر دیں۔ پہلے اول و آخر درود پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح ہی آپ نے اگلے روز روٹین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے جو لازمی 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر جو پڑھنی ہے وہ آپ آرام آرام کے ساتھ پڑھیں، سب گھر والے مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 129 کا عدد صبح فجر سے لے کر نماز عشاء کے بعد تک مکمل کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں آنا چاہیے، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بہن بھائی کو اجازت ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے کسی سے بھی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہاں ایک بات غور سے سمجھ لیجئے، اگر اولاد، شوہر، میاں بیوی میں سے کوئی بھی کہنا نہیں مانتا تو 3 دن مسلسل آٹے کی 3 گولیاں بنا کر اس پر روزانہ 129 دن سورہ کوثر کو جو ترتیب آپ کو بتائی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے پڑھیں، پھر آٹے کی گولیوں پر دم کر دیں، اور ان گولیوں کو خاوند، بیوی، اولاد جو بھی لڑائی جھگڑے کرتا ہو، نافرمان ہو، اس کے سالن میں ڈال کر کھلا دیں۔ انشاءاللہ پہلے ہی دن وہ بہت فرمانبردار ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ جس بہن بھائی نے بھی کیا الحمدللہ اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اللہ کریم یہ عمل ہر مسلمان بہن بھائی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔